حکمت تجربے سے آتی ہے، نہ کہ اس سے جو آپ کا خیال ہے کہ آپ کو معلوم ہے۔ انسان کا قد اس کی گردن کے اوپر سے شروع ہوتا ہے۔ سوٹ پہننے سے آپ کاروباری شخص نہیں بن جاتے۔ جب آپ کسی دوسری زبان کو سیکھتے ہیں تو در حقیقت آپ ایک دوسری ذات کو سیکھتے ہیں۔ جب میں آئینے کے پاس سے گزرتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ بوڑھا شخص کون ہے جو واپس مجھے دیکھ رہا ہے۔ اپنے اہداف تحریر کریں اور انہیں چھپا کر رکھ لیں، پھر سال گزرنے کے بعد انہیں نکال کر دیکھیں کہ آپ نے کن اہداف کو حاصل کیا ہے۔ تقریباً ہر شخص کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ پہلے ہی ہار چکا ہوتا ہے۔ نظم و ضبط ایک مصنف کی مانند ہے۔ اگر آپ ہر روز کچھ نہ کچھ تحریر نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی ناول ختم کرنے کے قابل نہیں ہو پائیں گے۔ خود کو بہت زیادہ اہداف سے مغلوب مت کریں۔ انہیں اینٹوں کی صورت میں تقسیم کر دیں اور پھر تعمیر شروع کریں۔ مجھے کبھی کسی نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی کوئی اہم ہستی نہیں بن پاؤں گا۔ میں نے کل ہی اس شخص کو نوکری پر رکھ لیا ہے۔ اہل خانہ دوستوں سے بھی بدتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ دنیا گھومیں اور آپ اپنے ہی ملک کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ خود سے نصیحت حاصل کریں۔ کوئی بھی آپ کو خود سے بہتر نہیں جان پائے گا۔ حماقت وہ چیز ہے جو آپ پہلی بار ہونے والی واضح غلطی کے بعد دوبارہ کرتے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب کوئی آپ کو ایذا پہنچاتا ہے تو اسے شرم دلائیں۔ دوسری بار خود کو شرم دلائیں۔ اگر آپ کسی دوست کو کھونا چاہتے ہیں تو اسے وہ رقم قرض کے طور پر دیں جو آپ جانتے ہیں کہ وہ واپس نہیں کر پائے گا، لیکن توقع کریں کہ وہ واپس کرے گا۔ سرد ہاتھ کی نسبت گرم ہاتھ تھمانا زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی امیر شخص اپنی تجوری پر کھڑا ہو جائے تو وہ اسے دراز قامت نہیں بنا دیتی۔ اہل خانہ آپ کو ناراض ترین کر سکتے ہیں مگر خوش ترین بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا شریک حیات آپ کا بہترین دوست نہیں ہے تو آپ واقعی محبت میں مبتلا نہیں ہیں۔ اس حوالے سے احتیاط کریں کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس حوالے سے کسی سے بات مت کریں، کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے آپ جھوٹے بن جائیں گے۔ جتنا زیادہ آپ کچھ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ جھوٹ لگتا ہے۔ کاہلی کام سے بچنے کی کوشش کو کہتے ہیں۔ اگر آپ وقت میں واپس جا کر پچھلے کچھ سالوں کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے تو جان لیں کہ آپ خوش ہیں۔ جب آپ زندہ ہوتے ہیں تو آپ کی کامیابی آپ کی کمائی ہوئی رقم پر انحصار کرتی ہے۔ جب آپ وفات پا جاتے ہیں تو کامیابی آپ کے اعمال پر انحصار کرتی ہے۔ اپنی زندگی میں اپنے قدموں کے نشانات چھوڑ جائیں۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی پیروی کرنے کے لیے کچھ دستیاب رہے گا۔ اگر میں نے سب کے مشوروں پر عمل کیا ہوتا تو میں اب بھی یہ جاننے کی کوشش میں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک سچا دوست آپ کی بات سنے گا، جبکہ ایک نقلی دوست آپ کی کمزوری کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی آپ اس دنیا سے زندہ حالت میں رخصت نہیں ہوں گے۔ ایک بہت پرانی تصویر کو دیکھیں۔ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اس میں موجود لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں اور کسی بھی دن کے لیے جتنا ہو سکتا ہے وہ کریں، کیونکہ کبھی آپ بھی ایک پرانی تصویر میں موجود ایک شخص بن جائیں گے۔ نظم و ضبط سیکھنے کے لیے آپ کو فوج میں خدمات سر انجام دینے کی ضرورت نہیں، مگر ایسا طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے جیسے آپ نے فوج میں کام کیا ہو۔ اپنے اہداف طے کریں،
آپ کو احساس ہوگا کہ انہیں حاصل کرنا سہل تو نہیں ہے، مگر کوشش کرنے میں مزہ ہے۔ وہ چیزیں جو آپ نہیں جانتے مشکل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ناواقفیت زندگی میں تناؤ کا سبب بنتی ہے۔ جن چیزوں کا آپ کو علم ہوتا ہے وہ آسان ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ایک ہی کام بار بار کرتے ہیں۔ ایک بار جب آپ کچھ کر چکتے ہیں تو جان لیتے ہیں کہ اسے کیسے کرنا ہے یا اسے دوبارہ نہیں کرنا۔ ہمیشہ کیک کے ٹکڑوں میں دوسروں کو شریک کریں۔ تمام کیک خود کھانے سے آپ بیمار ہو جائیں گے۔ آخر میں آپ کی ملکیت میں کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ صرف وہ ہے جو آپ نے حاصل کیا ہے۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پیچھے صرف آپ کی تصویروں اور ٹرنکٹ کا ایک ڈبہ رہ جائے گا۔ وقت زیادہ نہیں گزرے گا کہ ڈبہ بھی گم ہو جائے گا۔ 20 سال کی عمر میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ 30 سال کی عمر میں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی وقت باقی ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ عمر کو اپنی کامیابی کا پیمانہ مت بننے دیں۔ وقت آپ کو خود ہی بتا دے گا۔ جب میں جوان تھا تو مجھے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب میں دوبارہ جوان محسوس کر رہا ہوں۔ خود سے اپنا تعارف کروائیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے اہل خانہ آپ کے دوست ہیں یا دوست آپ کے اہل خانہ ہیں؟ ایک پالتو جانور جو ہے جیسے ہے کی بنیاد پر آپ سے پیار کرے گا، نہ کہ اس لیے کہ آپ کیا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک ہی چیز کے لیے ایک سے زیادہ بار معذرت کرنا پڑتی ہے، تب یا تو آپ سے یا دوسرے شخص سے غلطی سرزد ہو رہی ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ وہ کون ہے۔ آپ طلاق شدہ ہوتے ہوئے بھی شدہ رہ سکتے ہیں۔ نئی زبان سیکھنے سے تعصب ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ حماقت یہ ہے کہ خود کو سمجھدار سمجھا جائے۔ کسی جنگل یا ساحل پر لمبی چہل قدمی کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ واقعی اپنی زندگی سے خوش ہیں؟ اگر جواب مثبت ہے تو آپ کی زندگی کا سفر مکمل ہو چکا ہے۔ اگر جواب منفی ہے تو آپ کو اپنا وقت چلتے ہوئے نہیں گزارنا چاہیے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میں خود کو جانتا ہوں۔ اگر آپ کسی خاندان کو توڑنا چاہتے ہیں تو انہیں ملازمت پر رکھ لیں۔ ایک ساتھی کارکن اس وقت آپ کا دوست ہوتا ہے جب آپ کمپنی میں نہ ہونے کے بعد بھی دوست ہوں۔ جب میں چھوٹا تھا تو سوچتا تھا کہ میرے والدین بدتمیز اور غیر مخلص ہیں۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا مجھے معلوم ہوا کہ بدتمیز اور غیر مخلص اصل میں تھا۔ میراتھن میں دوڑنے کی مثال زندگی کی طرح ہے۔ یہ مشکل ہوتی ہے، آپ کو جلدی ہوتی ہے اور پھر آخر میں آپ خوش ہوتے ہیں۔ اگر میں امیر پیدا ہوا ہوتا تو مجھے معلوم نہ ہوتا کہ امیر ہونا کیسا لگتا ہے۔ جھوٹ کی 2 اقسام ہوتی ہیں، پہلی یہ کہ دوسروں کی حفاظت کی جائے اور دوسری یہ کہ اپنی حفاظت کی جائے۔ بدقسمتی سے دوسری قسم سب سے زیادہ عام ہے۔ سچ بولنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، تاہم بس یاد رکھیں کہ آپ کو اچھا انسان نہیں سمجھا جائے گا۔ یادیں بنائیں، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ آپ کو خوشی دیں گی۔ کسی سفر پر جائیں، آپ کو کسی فرنیچر سے کئی زیادہ عرصے تک یہ سفر یاد رہے گا۔